لطف اللہ صاحب، آپ کا میوزیم دیکھ کے تو میں بہت متاثر ہوا، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میرے خیال میں یہ دنیا میں اپنی واحد قسم کی آڈیو ویژول لائبریری ہے، اور بڑے سلیقے سے اور بڑے بالکل لیٹسٹ طریقے سے آپ نے اسے بنایا ہے۔ اور اب میں اپنا تعارف کیا آپ سے پیش کروں؟ من آنم کے من دانم، میرا نام احمد جمال پاشا ہے۔ میں سن 1930 میں الہ آباد میں پیدا ہوا، لکھنؤ میں تعلیم پائی، علی گڑھ میں تعلیم پائی۔ پنڈت نہرو کا اخبار قومی آواز اخبار، اس کے شعبہ ادارت سے وابستہ رہا۔ بہار یونیورسٹی کا اسلامیہ کالج ہے سیوان میں، اس سے وابستہ ہوں۔ میں نے ایک پاشا اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کھولی ہے، جس میں گائیڈنس کا یا رہبری کا کام ریسرچ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میری 50 سے زائد کتابیں ہیں، اور آپ کے بر صغیر میں اردو کے میزانگار کی حیثیت سے عام طور پہ جانتے ہیں لوگ مجھے۔ اور میری کتابیں جیسے اندیش شہر ہے، یہ میری لائبریری نے لاہور سے چھاپی تھی، یا سید قاسم محمود ہیں شاہکار والے، انہوں نے میری کتاب اردو کے 4 مزاحیہ شاعر چھاپی تھی۔ مجھے یہاں کے معلوم ہوا کہ میری 8-10 کتابیں یہاں کے مختلف پبلشروں نے چھاپی ہیں، جو ہندوستان میں چھپ چکی تھی، ان کے یہاں ایڈیشن چھپے ہیں۔ اور مجھے بھی آپ کی طرح سے شوق ہے، لیکن ذرا مختلف ہے۔ آپ کو جیسے ٹیپ کا شوق ہے، تو مجھے کتابوں کا شوق ہے، بہت ہی نادر و نایاب کتابوں کا شوق ہے۔ جیسے میری لائبریری میں آپ کو ہزاروں مخطوطے یا مینوسکرپٹس ملیں گے، جس میں جیسے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا تذکرہ ہے، اخیار الاخبار، اس کا قلمی نسخہ جس پہ شاہ صاحب کی دستخط ہیں، مہر ہے، وہ ہے میرے پاس۔ شاہ شمس الدین یا منیری کے ملفوظات ہیں میرے پاس قلمی شکل میں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تصویریں بھی ہیں، کچھ ان کا مولانا روم جلال الدین رومی کے کارڈز ہیں میرے پاس ایران کے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں، مشاہیر کے خطوط ہیں، اور کتابیں تو بہت سی ایسی ہیں کہ جو دوسری لائبریریوں میں نہیں ملتی ہیں، ایک ایک جلد انڈیا آفس لائبریری میں یا کہیں ہیں۔ جیسے پدماوت ہے میرے پاس، جو بیحد نایاب ہے، تو وہ ذکر تو بہت تفصیل طلب ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اپنے حد تک میں نے کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کیکٹس کا بھی شوق ہے، اور میرے پاس تقریباً 250-300 اقسام ہیں کیکٹس کی، کیونکہ ان میں پھول بہت خوبصورت کھلتے ہیں، اس کی بیلیں جو ہیں اس میں پھول بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کچھ سکے جمع کرنے کا بھی شوق ہے، ایک البم ہے میرے پاس سکوں کا، جس میں ہندوستان کے مختلف ادوار کے، اس کے بعد مسلم بادشاہتوں کے، جیسے گریٹ آٹومن امپائر تھی سلطنت عثمانیہ، اس کے سکے ہیں، اس سے لے کے مغل عہد تک کے سکے ہیں، مسلم بادشاہوں کے سکے ہیں۔ پھر یہ کہ دنیا کے مختلف ملکوں کے سکے ہیں۔ تھوڑا بہت یہ بھی شوق ہے، کچھ تھوڑا سا نوادرات کا بھی شوق ہے اسی طریقے کا، کہ جیسے مختلف چیزیں اس طرح کی جمع کرنے کا، لیکن اصل شوق پڑھنے اور لکھنے کا ہے۔ اب میرے خیال میں لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی بہت لکھتے ہو، میرا خیال یہ کہ میں لکھتا کم ہوں، پڑھتا زیادہ ہوں۔ اسی سلسلے میں میں آپ کو اپنا ایک مضمون بھی سناتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے ہم نے ریسرچ کی۔ کسی نہ کسی طرح ایم اے کر لینے کے بعد بھی جب کسی نے ہم کو ٹکے کا نہ پوچھا، ہمارے نام کی تختی میں ایم اے کا دم چھلا بھی ہماری شخصیت میں 4 چاند نہ لگا سکا، تو ہم نے اس خیال سے روٹی تو کما کھائے کسی طور مچھندر، بسد اشک و رشک بدھو جمن وفاتی اور گھسیٹے سے شومی تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے ان کی کامرانی اور کامیابی کے اسباب دریافت کیے۔ ہماری چوپال کے آنریبل ممبران نے متفقہ طور پر سمجھایا، چونکہ یہ دلی نہیں اور بستی ہے، اس لیے پگڑی
बचाने और पेट पालने के लिए जहां आपने एमए किया वहां लगे हाथों एक अदद पीएचडी भी कर डालिए। पीएचडी के सिलसिले में मज़ीद छानबीन और ख़ासी तहक़ीक़ के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि पेट अच्छी तरह पालने और बाकायदा सर छुपाने के लिए एक अदद पीएचडी कर ही डाली जाए। काफ़ी नज़रें दौड़ाने के बाद हमारी नज़र अपने लंगोटिए बुंदू पर पड़ी, जो खैर से अब पीएचडी थे और डॉक्टर बंदे अली खां बीए ऑनर्स एमए पीएचडी कहलाते थे। बंदे ने पहले तो पुट्ठे पे हाथ न रखने दिया, मगर जनाब हम भी कुछ कच्ची गोलियां न खेले हुए थे। आखिर वो हमारी फटकी में आई गए और अपने ट्रेड सीक्रेट बताने पर राज़ी हो गए और हमें मशवरा दिया अरबी, फ़ारसी या अंग्रेज़ी में जिस मौजू पर काम हो चुका है इसी मौजू पर उर्दू में तुम भी काम करो। इसके लिए कोई पुरानी गुमनाम या कामयाब थीसिस तलाश कर ली जाएगी। बस तुम एक अच्छा सा मुतरज्जिम तलाश कर लो। डॉक्टरेट तो पैसे का खेल है, डॉक्टर तो समझो तुम हो गए। दूसरी सूरत यह है कि जिस मौजू पर किसी ने भी काम किया हो, अगर बाकायदा डॉक्टर बनने के ख्याल से काम किया हो, इसकी इस तलाश और तहकीक को तुम ताश के पत्तों की तरह फेंट कर एक नई ट्रेल बना दो। बस वही तुम्हारा बिल्कुल ओरिजिनल काम समझा जाएगा। गरज बंदे ने ऐसे सस बाग दिखाए कि हमको दिन में डॉक्टरेट के तारे नजर आने लगे। बुद्धू को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी जाने की जल्दी थी, मगर चलते चलते समझा गए भैया पढ़ता लिखता कौन मस्खरा है, यहाँ सब चलता है। आप एक हर्फ न पढ़िए लेकिन शोर मचाते रहिए कि पढ़ते पढ़ते मरे जा रहे हैं, मगर इसके लिए थोड़ी सी ऊपरी टिप टाप ज़रूरी होती है। मैं आखिर दुनियादारी भी तो कोई चीज़ है। उसके बाद हमारी बहुत कुछ समझ में आ गया और कलीद कामयाबी हाथ आते ही यकलख्त अपना चोला बदल दिया। साफ देखते देखते हमारी काया पलट हो गई। दाढ़ी मूछे साफ, मिलिट्री की नीलाम शुदा कमानीदार ऐनक की जगह खालिस इंटेलेक्चुअल मार्क का स्याह चश्मे ने ले ली। आंखें चुराने के साथ साथ अपनी खानदानी शेरवानी को खैरबाद कह के सूट बूट और एक अदद जहाजी मार्क का पोर्टफोलियो से लैस हो गए। पिछली बेफिक्री की जगह चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार बोरियत की हद तक तारी कर लिए। यारों के जरगों और दोस्तों के झुरमुट में मटर गश्ती एकदम ख़त्म करके नहायत फूंक फूंक कदम रखने लगे। अब हमारी सारी कोशिश और तवज्जो अपने निगरान और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब को शीशे में उतारने पर सर्फ होने लगी। जैसे ही हमें पीएचडी में दाखिला मिला, हमने काम शुरू करने के बजाय तहकीक का मैदान सर करते ये पता लगाना शुरू किया कि यूनिवर्सिटी की किस किस मत से कितनी कितनी रकम किस किस शक्ल में ऐंठी जा सकती है। गरज साहब पहुँचते ही काफ़ी कागजी घोड़े दौड़ाए और उस्तादी के वो हाथ दिखाए कि कभी किताबों के लिए रकम लिए चले आ रहे हैं तो कभी दूसरी यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरियों से मवाद फराहम करने का भत्ता बना रहे हैं, तो कभी स्कॉलरशिप मंजूर करवाने के लिए डीन और वाइस चांसलर साहब के दफ्तर का गज बने हुए हर मोड़ पर अपनी सूरत इनको पहचानवा रहे हैं। स्कॉलरशिप मिलने के बाद हम डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी में नज़र आए तो डॉक्टर बंदे अली खां बीए ऑनर्स एमए पीएचडी को बेसाख्ता हमारी सादा लहू के तरस आ गया और बड़े प्यार से हमें अलग ले जाकर समझाया, आखिर यूँ जान देने से क्या फ़ायदा। जब पेट की खातिर सारा धंधा फैलाया है तो फिर जान हल्कान करने से हासिल। यूनिवर्सिटी आने से नहीं रोकते, मगर बस तब्दीली आबोहवा की हद तक मुनासिब है। लाइब्रेरी भी जाओ, बल्कि बेशक जाओ, मगर सिर्फ अहबाब को तलाश करने। शोबे में भी आओ, मगर महज आइडिया बनाने और असातिज़ा की मिजाज पुरसी के लिए, ताकि सबसे ताल्लुकात खुशगवार रह सकें। रही रिसर्च तो इसके लिए अभी एक उम्र पड़ी है, कोई गाड़ी थोड़ी छूटी जा रही है। बरखुरदार जानते नहीं, स्कॉलरशिप पाने के दौरान काम करना बदशगुनी समझा जाता है। इस ज़माने का पढ़ना लिखना नहीं बल्कि सोशल लगाना और दरबारदारी काम आती है। यहाँ बस सदर शोभा के मक्खन लगाने में किसी किस्म की कोई कमी न होना चाहिए, वरना बड़ी बड़ी नज़ाकतें पैदा हो सकती हैं। बल्कि मेरी मानो तो यूनिवर्सिटी आओ, मगर सिर्फ स्कॉलरशिप का चेक कैश कराने की हद तक। इस पुरखलूस बातचीत का इंतहाई खुशगवार असर हम पर हुआ और हमने डिपार्टमेंट या लाइब्रेरी जाने के बजाय यूनिवर्सिटी के होने वाले जलसे जुलूस और खेल तमाशों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अहबाब की कसरत और स्कॉलरशिप के ज़ोर ने हमारी शख्सियत बड़ी पुरवकार बना दी। जब कभी भूले भटके हम रिसर्च रूम पहुंचते तो दम भर में लाइब्रेरी हमारे रौनक अफरोज़ होने से तफरीउल अहबाब क्लब में तब्दील हो जाती। ये बात नहीं कि इस दौरान हम तहकीक के फ़र्ज से यकसर गाफिल हो गए या हम में बेअदबी के आसार पैदा हुए, नहीं, बल्कि हम मसरूफ़ तर होते चले गए। रिसर्च रूम पर हमारी मेज़ पर किताबों की तादाद और गर्द बढ़ती गई। हमारी बगल में बंदरिया के बच्चे की तरह दबे रहने वाले पोर्टफोलियो का पेट इस तरह फूलता जा रहा था
کہ کبھی کبھی ہم کو بھی شبہ ہوتا تھا کہ واقعی کسی دن اس میں سے تھیسس نہ تولد ہو جائے۔ ریسرچ کے بہانے کھا کھیل کا جب ہم نے کئی سال گزار دیے تو ہمارے دوستوں، بزرگوں اور رشتہ داروں نے اٹھتے بیٹھتے ہمارا ناطقہ بند کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے انکوائریز آنے لگیں، کہیے جناب ریسرچ کس منزل پر ہے، کب جمع کر رہے ہیں، ٹائپ شروع کروا دی، اس کنونشن میں ڈگری مل جائے گی۔ ہر چند کہ ہم نے اب تک باقاعدہ اپنی تحقیق کی 786 بھی نہ لکھی تھی، مگر ہمیشہ بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیتے، بس اب ختم پر ہے، جمع کرنے والے ہیں۔ اور جو کوئی پوچھتا کس اسٹیج پر ہے تو کہتے اسٹریچر پر ہے، اور پوچھنے والا ہنس کر خاموش ہو جاتا۔ جب ہمارے نگراں صاحب پوچھتے تو ہم انہیں یہ بتا کر مطمئن کر دیتے نوٹس تو مکمل کر لیے، بس اب لکھائی کا لگا لگایا ہے۔ وہ فرماتے ارے بھائی ہم بھی تو دیکھیں گے آخر آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو ہم عرض کرتے جی ہاں وہ بس میں اب 2-3 چیپٹر ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے دینے والا ہوں، 2-3 قسطوں میں کام مکمل ہو جائے گا۔ قسمت کی خرابی دیکھیے کہ ہمارے نگراں صاحب نے بلا ہمارا کام دیکھے ہماری رپورٹ پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کا ایک فوری نتیجہ تو یہ ہوا کہ واقعی ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، دوسرے ہم اسکالرشپ کی قسط نہ حاصل کر سکے۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ہم نے فوراً مجبوراً ڈاکٹر بندے علی خان کی چوکھٹ پر سجدہ کیا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے ہمارا نوحہ سنا، اس کے بعد پوچھا تمہاری تھیسس کا عنوان کیا ہے؟ عرض کیا ڈاکٹر صاحب عنوان ہے اردو شاعری میں تال و سر کی اہمیت۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پر ہنستے ہوئے واپس آئے۔ ان کے ہاتھ پہ ایک نہایت بوسیدہ جلد تھی جو رسالہ گیتکار کی سال بھر کی فائل تھی، اور بولے دیکھو یہ رسالہ 1857 میں غدر کے زمانے میں نکلتا تھا، اب اس کی دوسری جلد کہیں نہیں ملے گی، قطعی نایاب ہے۔ اس میں استاد اللہ رکھے کا ایک مسلسل مقالہ تال و سر کی شعریت میں اہمیت چھپا تھا۔ اب تم اسے ابواب میں تقسیم کر کے اپنی سناپسس کے مطابق صرف نقل کرتے جاؤ، اور جہاں لفظ شعریت آئے وہاں شاعری لکھ دینا، بس اب پھر تم کو دنیا میں ڈاکٹر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم نے رسالے کی جلد اپنے پورٹ فولیو میں رکھی اور گھر پہنچ کر کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ 1 مہینے تک ہم انڈر گراؤنڈ رہے، اور مہینے بھر بعد جب میں اپنی تھیسس کے برآمد ہوئے تو ڈاکٹر بندے علی نے نہایت ایمانداری سے رسالہ گیتکار کی جلد کو ماچس دکھا دی۔ ہم نے تھیسس ٹائپ کر کے داخل کی اور یونیورسٹی نے ہمیں ڈاکٹریٹ عطا کر کے نہ صرف گاؤن میں تصویر کھنچوانے کا سنہری موقع دیا بلکہ ہمارے نام کے آگے بجائے ایم اے کے ایم اے پی ایچ ڈی ہو گیا۔ بندے کی کوشش اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی مہربانی سے کچھ ہی دن میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمارے نام کی تختی میں پروفیسر کا بھی اضافہ ہو گیا۔ ہمارے اور ڈاکٹر بندے علی خان پھر سے لنگوٹیا بندو ہو گئے، جن کے ساتھ اب ہم ٹھاٹ سے یونیورسٹی جاتے، اسٹاف کلب میں برج کھیلتے اور پالیٹکس لڑاتے ہیں۔